أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا مكنا له في الأرض ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا وَآتَيْنَاهُ اور اسے ہم نے عطا کیا تھا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہر ایک چیز سے ساز و سامان فرمایا کہ ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں بادشاہت بخشی تھی اور اس کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ سارا ہم نے اس کو فراہم کر دیا، قوت، فوج، اسلحہ، دولت اور تعمیر و ترقی کے لیے جن کاریگروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ، اور گھوڑے اور ساز و سامان۔ جہاں وہ جاتا وہاں کی بستیوں میں لوگوں کی اصلاح کرتا اور ان کی مشکلات کا مداوع کرتا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ ذوالقرنین 1600 سال تک زندہ رہے اور ساری زندگی انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ تخت و طاؤس میں رہنا اور حسین خواتین کے جرمٹ میں رہنا، اس میں بھی ایک لذت ہے، لیکن گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا اور اپنے آرام کو ترک کرنا، جو لذت اس میں ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی اور کمال کی لذت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں ایسا اقتدار عطا فرمایا تھا کہ اسے ضرورت کی ہر چیز ہم نے فراہم کر دی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا تو وہ کچھ سامان لے کر ایک راستے پر چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ تو ذوالقرنین نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا، فی عین حمیۃ ایک دلدل والے چشمے میں، ووجد عندہا قوما اور اس کے قریب ایک قوم کو پایا، قلنا یا ذا القرنین ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب یا تو ان کو عذاب دے گا، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا یا ان کے معاملے میں بھلائی اختیار کرے گا۔ فرمایا کہ ذوالقرنین نے لشکر تیار کیا اور راستے میں پہاڑوں، دریاؤں اور بستیوں کو عبور کرتے ہوئے اور راستے میں پڑنے والے ممالک کو فتح کرتے ہوئے وہ اس جگہ پہ جا پہنچا جہاں زمین ختم ہو کر آگے سمندر شروع ہو رہا تھا۔ تو اسے یوں محسوس ہوا کہ سورج ایک سیاہ رنگ کے کیچڑ والے چشمے میں یا جھیل میں غروب ہو رہا ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب کی کوئی حقیقی جگہ نہیں،
یہاں صرف ذوالقرنین کا مشاہدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سورج ایک دلدل والی کیچڑ والی سیاہ رنگ کی جھیل میں غروب ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کو مشرق و مغرب میں پھیلانے کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، زمین پر کوئی مٹی سے بنا ہوا یا بالوں سے بنا ہوا خیمہ یا مٹی سے بنا ہوا گھر ایسا نہیں بچے گا زمین کے مشرق و مغرب میں جہاں تک اللہ تبارک و تعالی اسلام کی بات پہنچا نہ دے گا۔ چنانچہ چند سالوں کے اندر مشرقی حصے میں آخر زمین تک حضرت قتیبہ بن مسلم پہنچ گئے اپنا لشکر لے کر، اور مغربی حصے میں عقبہ بن نافع پہنچے۔ اور عقبہ بن نافع کا بڑا مشہور قول ہے، جب انہوں نے سمندر کو دیکھا تو کہا یا اللہ تیری زمین یہاں ختم ہو گئی ہے، اگر آگے بھی زمین ہوتی تو میں اس پر بھی تیرے دین کا جھنڈا بلند کر دیتا، اور کہا کہ ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیتے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آگے زمین ہے۔ تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ذوالقرنین نے زمین کے مشرق و مغرب میں اللہ کے دین کو بلند کیا اور اسلام کی دعوت ہر جگہ پہنچائی۔ وہاں انہوں نے کچھ قوم آباد دیکھی جو بڑی تعداد میں تھے، تو قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی قلنا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ قلنا بعض اوقات ایسی صورت میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم پر مارو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ذوالقرنین کے ساتھ کوئی اللہ کا نبی ہوگا، اس کے ذریعے اللہ نے اس کو پیغام پہنچا دیا ہوگا، یا پھر یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی کہ اس نے سوچا کہ یہ قوم میرے سامنے بے بس ہو کر کھڑی ہے، اب میں چاہوں تو ان سب کو قتل کر سکتا ہوں، قید کر سکتا ہوں، غلام بنا سکتا ہوں، یا پھر ان کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے بہترین فیصلہ کیا۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی ظلم کرے گا فسوف نعذبہ، تو اسے ہم جلدی عذاب دیں گے، ثم يرد الى ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اس کو عذاب دے گا بڑا برا عذاب۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی کفر اور شرک کرے گا، ظلم سے مراد یہاں کفر و شرک ہے، کہ جو آدمی کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، لیکن جو آدمی نیک اعمال کرے گا اور ایمان لے آئے گا اس کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی اسے سزا ملے گی جو کفر اور شرک اختیار کرے گا اور لوگوں پر ظلم کرے گا، اور آخرت کا عذاب بھی اس کے لیے تیار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا میں عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں وہ آخرت میں بھی ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، اور ان کے لیے معافی کی گنجائش وہاں بھی نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ایمان لے آیا،
وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے فلہ جزاء الحسنی تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے وسنقول لہ اور ہم کہیں گے اس کے لیے من امرنا اپنے معاملے میں یسرا آسانی کی بات فرمایا جو آدمی ایمان لے آئے گا نیک اعمال کرے گا اچھا انسان بن کر اس دنیا میں رہے گا اس کے لیے ہم بہت اچھی اس کو جزا دیں گے انعام دیں گے اور اس کے لیے سہولیات مہیا کریں گے اور اس کو ایسے احکام دیں گے جن پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اسے ہم کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے ثم اتبع سببا پھر وہ کچھ سامان لے کر ایک راستے پر چلا حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا وجدها تطلع على قوم تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا لم نجعل لهم جن کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا من دونہا سترا سورج سے بچنے کے لیے کوئی حجاب پھر انہوں نے اپنے پائے تخت سے اپنے دارالحکومت سے مرکز سلطنت سے ایک دوسرا سفر اختیار کیا پہلا سفر ان کا مغرب کی جانب تھا اور دوسرا سفر مشرق کی جانب تھا وہاں جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم وہاں رہتی ہے جن کے پاس نہ تو کوئی لباس ہے نہ کوئی مکان ہے نہ انہیں مکان بنانے یا چھت ڈالنے کا طریقہ آتا ہے نہ ہی انہیں کپڑا بنانے کا کوئی فن حاصل ہے وہ بالکل وحشیوں جیسی زندگی گزار رہے تھے وحشی قبائل جیسی اور ان کے ساتھ بھی ذوالقرنین نے اچھا معاملہ کیا انہیں دین کی دعوت پیش کی اور ان کو تہذیب اور تمدن سکھایا اور انہیں بتایا کہ کس طرح انسان اس دنیا میں باعزت طریقے سے لباس پہن کر مکان بنا کر محفوظ طریقے سے رہ سکتا ہے یہ ساری باتیں انہوں نے ان کو بتائیں کذالک ایسا ہی ہوا وقد احطنا اور بلا شبہ ہم نے احاطہ کر لیا بما لدیہ خبرا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا علم کی روح سے فرمایا کہ ہم نے اس کے پاس جو ساز و سامان تھا اور جو اس کی نقل و حرکت تھی اور جو اس کی جنگی کارروائیاں تھیں وہ ساری ہمارے پاس محفوظ تھیں اور کوئی چیز بھی ہم سے مخفی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ ساری ہمارے احاطہ علم میں تھیں اور ہم اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے تھے چلیے جناب ترجمہ ایک بار پھر اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ یقیناً ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ہم نے اسے ہر ایک چیز سے ساز و سامان عطا کیا تھا فَأَتْبَعَ سَبَبًا تو وہ سامان لے کر ایک مہم پر روانہ ہوا
حتى إذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، وجدها تغرب في عين حمئة، تو اسے پایا غروب ہوتا ہوا ایک دلدل والے چشمے میں، ووجد عندها قوما، اور اس کے قریب ایک قوم کو پایا، قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذو القرنین، اما ان تعذب، یا تو آپ انہیں عذاب کریں گے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور یا ان کے معاملے میں بھلائی اختیار کریں گے۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی ظلم کرے گا، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو اسے ہم جلدی ہی عذاب دیں گے، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ اس کو عذاب دے گا بہت سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ان قریب کہیں گے ہم اس کے لیے، من امرنا یسرا، اپنے معاملے میں بھلائی کی بات، ثم اتبع سببا، پھر وہ ساز و سامان لے کر ایک مہم پر نکلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گیا، وجدها تطلع على قوم، تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا، لم نجعل لهم، جن کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا، من دونها سترا، سورج سے بچنے کے لیے کوئی حجاب، کذالک، ایسا ہی ہوا، وقد احطنا، اور یقیناً ہم نے گھیر لیا، بما لدیہ خبرا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی معلومات کو، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔